اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں پھر کھاؤ دونوں اس میں سے با فراغت جس سے چاہو ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پس لغزش دے دی آدم اور حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ہم نے کہا کہ نیچے اترو تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین میں چند دن ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد مدت نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 پڑھی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کا سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی جنت میں رہائش شیطان کے دعوت اور زمین کو روانگی بیان فرمائی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ یہاں وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ یعنی تمہاری بیوی سے مراد حضرت حوا ہیں جو اس وقت پیدا ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو علماء محققین نے لکھا ہے کہ یہ جنت وہی جنت تھی کہ جو بعد قیامت اہل ایمان کا ٹھکانہ ہے الغرض حضرت آدم علیہ السلام پر انعامات ہو رہے ہیں چنانچہ آپ کے انس کے لیے بیوی حوا کو پیدا فرمایا پھر دونوں کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم ہوا پھر آگے ایک مزید انعام کا بیان ہے وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو فرمایا کہ جنت کے پھل اور میوے با فراغت استعمال کرتے رہو اور ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت نہ ہوگی اور نہ فکر کہ یہ غذا کم یا ختم ہو جائے گی مگر اس انعام کے ساتھ ایک شرط لگا دی گئی اور وہ یہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ یعنی کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا اس حکم سے اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا مگر تاکید کے طور پر فرمایا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا مراد یہی ہے کہ اس کا پھل کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جانا آگے بطور تنبیہ و تاکید یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر ایسا کیا تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ یعنی اگر تم نے شجر ممنوعہ سے کھا لیا تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے یہاں آیت میں لفظ ظالمین استعمال ہوا ہے یعنی اگر ایسا کرو گے تو ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے کس مناسبت سے ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے
اس کو سمجھ لیجئے محاورہ میں ظلم بے انصافی زبردستی ستمگاری شرک گناہ اور تقصیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ظلم کے اصل معنی ہے غیر کی ملک میں تصرف کرنا اور حد سے گزر جانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اول ظلم وہ جو انسان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے، اس سلسلہ میں سب سے بڑا ظلم کفر و شرک اور نفاق ہے۔ دوسرا ظلم وہ جو انسان سے دوسرے انسانوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ تیسرا ظلم وہ ہے جو انسان سے اپنے نفس کے بارے میں سرزد ہوتا ہے۔ یہاں فتکون من الظالمین میں یہی ظلم مراد ہے، جس کے معنی ہوئے کہ کہیں تم بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور حقیقت یہ تینوں ظلم نفس ہی پر ظلم ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ جب شیطان نے دیکھا کہ میں تو یوں مردود کیا گیا اور حضرت آدم کا یوں اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، تو اس فکر میں لگا کہ کسی نہ کسی طرح ان سے انتقام لینا چاہیے۔ خیر خواہ اور ہمدرد و ناصح بن کر حضرت آدم اور حضرت حوا کے روبرو آیا اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ انجام کار تمہارا کیا ہوگا، آخر کار تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ موت کیا ہے، تو شیطان نے اپنے سے مردہ جانور کی صورت بنا کر ان کے روبرو ڈال دیا، اور جس طور سے نیزہ کی اور روح نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے ان کو دکھائی، تو حضرت آدم کو خوف ہوا اور پوچھا کہ اس حالت سے محفوظ رہنے کی تدبیر کیا ہے۔ شیطان نے کہا میں تم کو ایک درخت کا پتا بتاتا ہوں جس کا پھل کھانے سے ہرگز موت نہ آئے گی اور تمہاری بادشاہی کبھی فنا نہ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا وہ درخت کون سا ہے؟ تو شیطان نے اسی درخت کو بتایا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ شیطان نے جواب دیا کہ تمہارے رب نے تم کو اس واسطے اس درخت سے منع نہیں فرمایا کہ اس کے پھل کھانے سے تم کو کچھ ضرر پہنچے گا، بلکہ اس واسطے منع فرمایا کہ تم اس درخت کے پھل کھانے سے فرشتوں کے مانند ہو جاؤ گے کہ وہ بالکل خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اور کھانے پینے کی فکر نہیں رکھتے، اور اگر تم کو یہ حالت حاصل ہو جائے گی تو زمین کی خلافت تم سے انجام نہ ہو سکے گی۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے خیال میں پر ہو گئی اور ایسے احباب جمع ہو گئے کہ اس درخت کے کھانے کو اس وقت احاطہ ممانعت سے خارج سمجھ گئے اور کھا لیا۔ بس یہ لفظ ہونی تھی اور اس کا کھانا تھا کہ سب عیش و آرام بحث کا رخصت ہوا، اور اس کے کھاتے ہی اس کی تاثیر یہ ظاہر ہوئی کہ جنتی لباس اتر گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا شرم کے مارے درختوں کے پتے بدن سے چمٹانے لگے اور عطاب الہی شروع ہوا۔ چنانچہ آگے ارشاد ہوتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی حضرت آدم اور بی بی حوا کو بطور عتاب کے یہ جتایا گیا کہ ایک سزا تو ظاہر یہ ہے کہ یہاں یعنی جنت سے زمین پر جاؤ، دوسری سزا باطنی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ تمہاری اولاد کے درمیان باہم عداوتیں ہوں گی جس سے لطف زندگی بہت کچھ کم ہو جائے گا، اور تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اب آگے حضرت آدم و حوا کہاں اترے، اس میں مفسرین کے اقوال بہت مختلف ہیں کہ جنت سے دنیا میں کون کہاں پر اترا۔ اکثر مفسرین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم جنت سے نکل کر سرندیب یعنی سری لنکا یا سیلون میں اترے، اور حضرت حوا جدہ میں اتری اور وہی سکونت پذیر ہوئی، اس لیے جدہ کا نام جدہ ہوا۔ جدہ عربی زبان میں دادی کو کہتے ہیں،
لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کس سرزمین میں رہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ ایشیائی ملکوں میں رہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب بالخصوص حجاز میں رہتے تھے اور وہیں کہیں ان کی قبر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مینا میں مسجد خیف میں ہے، اور حضرت حوا کی قبر جدہ میں ہے۔ فراق جنت کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات مقام عرفات میں ہوئی، اور وہی ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے عرفات کو عرفات یعنی پہچان کی جگہ کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 200 برس تک اپنی توبہ کی فکر میں گریہ وزاری کرتے رہے، اور اس قدر گریہ وزاری کی کہ اگر تمام بنی آدم کے آنسوں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ رہیں۔ ان آیات کا خبر ممنوع اور ناجائز امور سے بچنے کے لیے مشتبہ اور شک و شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا بند تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے انسان خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور ہر طریقے سے شیطان بہکاتا ہے۔ منتہی اور کامل بھی شیطان کے مکر و فریب سے معمون نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کے اس وقت کامل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، گزشتہ تقصیرات کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، اور اپنے احکام کی ظاہراً و باطناً فرما برداری نصیب فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔